چند روز قبل کینیڈا میں ایک حادثہ ہوا جس میں ایک پاکستانی نژاد جو فیملی تھی انہیں گاڑی کے نیچے دے کر کچل دیا گیا۔ ایک 70-80 سالہ معمر خاتون اور ان کا ایک بیٹا اور ان کی بہو اور پھر آگے ان کی ایک بیٹی اور ایک بچہ 9 سال کا جو تھا وہ بچ گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اس پر بڑی فراخ دلی کے ساتھ نیوزی لینڈ کے سانحے کی طرح مسلمانوں کی حمایت کی اور یہ کہا کہ اسلاموفوبیا کی گنجائش ہمارے ملک میں کینیڈا میں نہیں ہے، اور اسی طرح مغرب میں ہونے والے بہت سارے واقعات جو آہستہ آہستہ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کے سبب آئے روز سامنے آ رہے ہیں، اس میں ہمیں تھوڑا سا اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے تمام طبقات برابر نہیں ہیں، کچھ متشدد ہیں، کچھ معتدل ہیں، کچھ بہت زیادہ قدامت پسند ہیں، اسی طرح تمام دیگر مذاہب کے لوگ بھی مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے آپ دیکھ لیں ابھی یہ جو فرانسیسی صدر تھا اس کی حرکت کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بھی 2-4 روز قبل آپ سب نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اسے اب بھی تھپڑ پڑا ہے۔ تو ایک طرف وہ چہرہ ہے اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں اسلاموفوبیا کے اگینسٹ اور مسلمانوں کی کسی قدر حمایت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح اکثر یہود اور نصارہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالغ نظری کے ساتھ اور وسعت قلبی کے ساتھ ان واقعات پر گہری نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہونے والے تمام واقعات ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر جگہ پر متشدد لوگ نہیں ہوتے۔ اسلام نے اپنی جگہ خود بنائی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور کفار مشرکین مسلمانوں کو اسلام کی کسی تعلیم کے سبب اور کسی اصول کے سبب مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ بعض مسلمانوں کے بعید از حکمت جو اقدامات ہیں ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تشدد اور تعصب کی بنا پر وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ شاید بات تھوڑی سی دقیق ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں تعداد کے لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی اسلام پھیل رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسلام دشمنی بھی بڑھ رہی ہے۔ یورپ میں فرانسیسی صدر نے ناموس رسالت کے حوالے سے جو بے ادبی کی ہے، جس پر تمام مسلمان قبیدہ خاطر ہیں، صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کی سوچی سمجھی اسکیم ہے جس کے تحت وہ مختلف شکلوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف جگہوں پر ایسے اس نوعیت کے کچھ واقعات جو ہیں وہ منظر عام پر لاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا سبب کہیں ہمارے بعید از حکمت وہ اقدامات تو نہیں ہیں، مثلاً کہ کسی ایک ملک کی طرف سے کوئی نامناسب رویہ اسلام پر یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آئے تو ہم تمام کو ایک صف میں کھڑا نہ کریں، جس کے نتیجے میں یا پھر یہ کہ ہم وہاں رہنے والے مسلمان اور غیر مسلم سب کو ایک جیسا قرار دے دیں، یا جن کے پاس وہاں کا ویزا ہے اور وہ پاکستانی مسلمان ہیں یا ہندوستانی ہیں یا عربین ہیں، ان کو بھی ہم ان کا ایجنٹ قرار دے کر اپنے ہی لوگوں کو غلط ثابت کریں، تو یہ بھی حکمت کے خلاف ہے اور شرعی احکام بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔